حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنا اور شیئر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جو حکومت کی جانب سے اقدامات ہوئے تھے وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پچھلے کوئی 6 7 8 برسوں سے صوبہ سندھ میں اسکولوں میں جو بینچز ہیں ان کی پروکیورمنٹ نہیں ہو سکی، مختلف وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، لیکن 2018 میں غالباً مئی 2018 میں ایک سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی بنائی گئی۔ یہ پچھلی حکومت ہوگی مئی میں، آخر میں شاید ہوگی۔ اس کے جو سربراہ تھے وہ نثار صدیقی صاحب، جو IPS سیکٹر کے ہیڈ تھے، جناب سعد راشد صاحب ہیں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے، وہ اس کے ممبر تھے، اور اس کے علاوہ ایک ریپرزینٹیو تھے، نمائندے تھے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے، ایک ڈائریکٹر تھے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے، ایک ڈائریکٹر تھے پرائمری سیکرٹری، جس ڈویژن کے لیے فرنیچر کی پروکیورمنٹ ہونی تھی اس ڈویژن کے جو ڈائریکٹر ہیں اس کے ممبر تھے کانفرنس والے کا نام سعد راشد، اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری GA اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہے اس کے ممبر تھے۔ اچھا، یہ اس کمیٹی نے 2018 میں ہی ایک پروسیس شروع کیا تھا، اور پھر 2019 میں اس جو ان کے پاس بیڈز آئی تھیں اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اس بنیاد پر کہ جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ رکھی تھی کمیٹی نے وہ کوئی شاید 13-14 ہزار تھی، جو بیڈز آئی تھیں لوئسٹ وہ 5.5 6 7 ہزار کے قریب تھی۔ تو اس وقت کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ جی چونکہ ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا ہے وہ اتنا ہے اور اس سے اتنے کم پیسوں میں، آدھے پیسوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کوالٹی کا فرنیچر دے سکیں، تو انہوں نے اس ٹینڈر کے پورے پروسیس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کی بنیاد پر ایک خط اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو لکھا گیا جس میں یہ ساری بات کہی گئی کہ جی یہ ہم نے قیمت کم دی تھی اور کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا اور اس طرح ہوا۔ پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کو چیف سیکرٹری کو خط دکھا کے جناب اس کو آپ دیکھ لیجیے، لیکن ظاہر ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نثار صدیقی صاحب جیسا آدمی اگر کمیٹی کا چیئرمین ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے ان کی نیت پر کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ اتنے کریڈیبل آدمی تھے، اللہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک اچھی اپنی ساکھ جو ہے وہ چھوڑ کر گئے۔ اس کمیٹی نے وہ ٹینڈرز جو ہے وہ منسوخ کر دیے، اور اس کے بعد دوبارہ 2019 میں دوبارہ یہ ٹینڈر ہوئے جب یہ محکمہ تعلیم کا جو پورٹ فولیو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس تھا۔ میں اس سے کبھی وزیر نہیں بنتا، کچھ چینل پہ چلا نا سردار شاہ کے پاس ایک دن آ گئے، میں ان کے بعد نہیں آیا تھا۔ سردار شاہ صاحب غالباً اگست 2019 تک رہے تھے، میرا خیال ہے میں تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، اگست 2019 تک یہ وزیر تعلیم تھے۔ اگست سے لے کے فروری 2020 تک جو محکمہ تعلیم ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس تھا، اور میں منسٹر بنا تھا فروری 2020 میں۔ اچھا، میرے وزیر بننے سے پہلے ایک پروسیس ہوا ہے مرتبہ دوبارہ ٹینڈر کا، اور ٹینڈر ہوا اس کا فرنیچر کی خریداری کا، اور اس وقت جو مختلف کمپنیز تھیں جنہوں نے اس میں بڈز کی تھیں، اس میں بڑی کمپنیز تھیں، ایک کوئی کیا ہے، بڑی انٹرنیشنل برانڈ ہے، کوئی وہ آئے تھے، انٹروڈ اس میں تھا، ایک کوئی سیم ٹریڈرز کے نام سے تھے۔ اس وقت بھی جو بینچز کی جو بڈ آئی تھی وہ 21,800 23,100 21,900 یہ پرائمری سیکشن کے لیے، اور جو سیکنڈری کے لیے 22,200 26,600 اور 23,000، یہ مختلف ریٹس تھے، مختلف کمپنیز کی آئی تھی۔ اچھا، اس وقت ہوا یہ کہ جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے خود ٹیکنیکل لوگوں سے مشاورت کی اور بات چیت کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ جو ایک بنیادی اصول ہے سیپرا کا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیسے لگاتے ہیں اس کی کوئی ورتھ ہونی چاہیے،
اس کی کوئی اچھی چیز آپ اسے خریدیں. تو نارملی جو فرنیچر خریدا جاتا تھا وہ کوئی ایک MDF مٹیریل ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ لکڑی کا جو بورا ہوتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو ایک وہ بناتے ہیں, کوئی لکڑی بنتی ہے, کوئی بڑی 3rd گریڈ کوالٹی ہوتی ہے اس کی, اس کا فرنیچر عام طور پہ جو ہے دیا جاتا ہے. جو پروکیورمنٹ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ یا تو A1 گریڈ کی شیشم یا کوئی ایک اور لکڑی ہے مہاگنی, جو ہے وہ محفوظ کلر استعمال ہوگا. اچھا یہ شرائط تھیں, اسی کی بنیاد پر یہ جو میں نے آپ کو قیمت بتائی یہ اس وقت 2019 میں لوگوں نے بلڈ کی. اور پھر ایک شخص جو ہے وہ کورٹ میں چلے گئے, ابتدائی کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو شیشم اور مہاگنی ہے اس کے علاوہ ان کو کہیں کہ وہ جو MDF مٹیریل ہے اس کو بھی الاؤ کریں. اچھا کورٹ نے اس وقت ایک آرڈر پاس کیا, شاید ڈپارٹمنٹ کو روکا, لیکن سم ہاؤ وہ آرڈر ڈپارٹمنٹ تک نہیں کنوے ہوا. یہ جو مافیاز ہوتے ہیں مینیج کرتے ہیں چیزوں کو, وہ آرڈر نہیں پہنچا. اس میں کورٹ نے روکا تھا کہ آپ فردر اس کو بھی آگے نہ بڑھائیں, لیکن چونکہ آرڈر ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں پہنچا تھا تو انہوں نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا دیا. جب وہ آگے پروسیڈنگ ہوئی پھر وہ جنوری 2020 سے لے کر فروری 2021 تک عدالت میں اسٹے آرڈر رہا. یہ بھی پھر جب جسٹس ثناء الدین قمر صاحب چونکہ ایجوکیشن کے اوپر کافی دلچسپی لیتے ہیں, ہیئرنگس کرتے ہیں, تو وہاں جب فرنیچر کی کمی کی بات ہوئی تو وہاں سیکرٹری ایجوکیشن جو تھے انہوں نے جسٹس صاحب کو یہ بتایا کہ جناب ہم تو پروکیورمنٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن ہائی کورٹ کا ہی اسٹے ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, مہربانی کر کے اگر اس کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو ہم آگے پروکیورمنٹ کر لیں گے. تو جسٹس ثناء الدین قمر صاحب نے پھر وہ جو اسٹے جس کیس میں تھا اس کیس کو بھی اپنے پاس منگا لیا اور اس کی ہیئرنگ بھی انہوں نے کھول دی. انہوں نے مہربانی کی, اسٹے آرڈر ختم کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے یہ جو پٹیشنر وہاں پر ہے اس کی بات سن لیں, اگر اس کی بات ٹھیک ہے تو اس کو پولیس پہ ایکشن کر, نہیں ہے تو اپنا فیصلہ سنا دیں. کمیٹی نے عدالت کی حکم کے بعد ان کو بلایا, ان کو سنا اور اس کے بعد اس کی جو کہانی تھی یا جو اس کا بیانیہ تھا یا اس کا موقف تھا اس کو مسترد کر دیا. اور اس کے بعد چونکہ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ وہ ٹینڈرز جو اسٹے میں تھے وہ کنٹینیو ہو سکتے, ان تمام کے تمام ٹینڈرز کو بھی منسوخ کر دیا, وہ سارے ختم ہو گئے. اس کے بعد ایک نیا پروسیس شروع ہوا کہ جناب چونکہ اب کمی بھی ہے جلدی یہ کرنی ہے. اچھا مین وائل جو نثار صدیقی صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی کووڈ کی وجہ سے, آپ کے لیے. تو جو موجودہ IBA سکھر کے وائس چانسلر ہیں ان کو اس پروکیورمنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا. مطلب IBA سکھر کے VC نے پرانے والے VC کو ریپلیس کر دیا اور کمیٹی باقی جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہی. یہ تمام کا تمام انہوں نے کیا. اچھا اب جب یہ نئی کمیٹی بنی تو انہوں نے دوبارہ ٹینڈرز دیے اور دوبارہ اخبارات میں اشتہار دیا اور ساری چیزیں آ گئیں. اس کے بعد جب انہوں نے پروسیس شروع کیا تو 7 اپریل 2021 ایک خط لکھا DG نیب کراچی کو, ایک خط لکھا گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو, ایک خط لکھا گیا رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو, اور ایک خط لکھا گیا چیئرمین اینٹی کرپشن ہائی کورٹ کو کہ آپ اپنا ایک ایک نمائندہ نامزد کر دیں جو اس پورے عمل کو کہ 14 اپریل کو کیا ہونا ہے, 15 کو کیا ہونا ہے, پھر فلاں ڈیٹ کو کیا ہونا ہے, تو جو اسٹیجز اس کی مختلف ہیں وہ آ کر اس کو مانیٹر کریں اور اس کو دیکھیں اگر ان کا کوئی. اچھا ان میں سے کسی نے بھی اپنا نمائندہ نہیں بھیجا, آیا نہیں, ڈپارٹمنٹ نے لکھا اور نہیں آیا. پھر جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا تو ایک خط جو ہے 29 جون 2021 کو DG نیب کو دوبارہ لکھا گیا
یہ 4 صفحات کا خط ہے. میں اس کو پورا نہیں پڑھتا ہوں، اس میں پوری تفصیل تھی. 29 جون 2021 خط لکھا گیا اور اس خط میں پوری تفصیل لگائی گئی اور اس کے ساتھ انیکسز لگائے گئے. اور آخر میں آخری پیرا ہے وہ پڑھنے چلو چاہتا میں اس میں کو کہا گیا آپ اس موقع پر ہمیں بتا دیں گے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے، کچھ کمی ہے، کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، تو ہم اس پورے عمل کو منسوخ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ورک آرڈر دینے سے پہلے نیب کو لکھا گیا.